آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ملک اپنی شناخت کیسے بناتا ہے؟ خاص طور پر تب جب اس کا نام ہی غلامی کی یاد دلاتا ہو۔ آج ہم ایک ایسے ہی ملک کی کہانی سنیں گے، گھانا کی۔ وہ ملک جس نے نہ صرف اپنی آزادی حاصل کی بلکہ پورے افریقہ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تو یہ نام گولڈ کوسٹ آیا کہاں سے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں صدی میں، جب پرتگالی تاجر یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سونا ہی سونا ہے۔ بس انہوں نے اس سرزمین کو گولڈ کوسٹ یعنی سونے کا ساحل کہنا شروع کر دیا، اور یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ بعد میں جب انگریز آئے تو انہوں نے بھی یہی نام اپنا لیا۔ ذرا سوچئے، ایک پورے ملک کی پہچان صرف ایک دھات بنا دی گئی۔ لیکن پھر جب آزادی ملی تو نام بدلا گیا، اور گھانا نام کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پورا انقلاب تھا۔ ملک کے پہلے لیڈر کوامے نکروما نے جان بوجھ کر یہ نام چنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلامی کے دور کو مٹا کر ایک عظیم، پرانی افریقی سلطنت کی شان کو واپس لانا چاہتے تھے۔ یہ ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا کہ اب ہم آزاد ہیں اور اپنی تاریخ پر فخر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھانا سب سہارا افریقہ میں آزادی حاصل کرنے والا پہلا ملک بنا کیسے؟ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی جدوجہد ہے۔ آئیے اس سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، 11ویں صدی میں یہاں پہلے سے ہی بڑی سلطنتیں موجود تھیں، جیسے بونومان اور ڈگبون، یعنی یورپیوں کے آنے سے بہت پہلے سے یہاں ایک تہذیب تھی۔ پھر 1482 میں پرتگالی آئے اور ایلمینا قلعہ بنایا، اور یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، خاص طور پر اشانتی سلطنت کے ساتھ، اور 1874 میں انگریزوں نے اسے باقاعدہ اپنی کالونی بنا لیا۔ اور پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد 1957 میں وہ دن آیا جب گھانا آزاد ہوا۔ اور یہ جو قلعے ہیں نا، جیسے ایلمینا قلعہ، یہ آج بھی وہاں کھڑے ہیں، ایک خاموش گواہ کی طرح۔ ان کی دیواریں ایک بہت دردناک کہانی سناتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پہلے تو سونے کا کاروبار ہوتا تھا، لیکن پھر یہیں سے انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک باب شروع ہوا، غلاموں کی تجارت کا۔ یہیں سے لاکھوں افریقیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کے گھر سے دور بھیج دیا گیا۔ یہی درد، یہی تاریخ آزادی کی لڑائی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ اچھا، تو اس آزادی کی تحریک کو چلایا کس نے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا؟ انہیں تاریخ دی بگ سکس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ 6 بہت بہادر لیڈرز تھے جنہوں نے آزادی کی شمع روشن کی، اور ان سب میں جو سب سے نمایاں نام تھا وہ تھا کوامے نکروما کا، جنہوں نے اپنی پارٹی کنونشن پیپلز پارٹی کے ذریعے پورے ملک کو ایک آواز دی۔ اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ صرف 3 الفاظ: سیلف گورنمنٹ ناؤ، یعنی ابھی آزادی چاہیے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی گونج تھی جس نے پوری قوم کو جگا دیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ آزادی کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ آج اور ابھی چاہیے۔ اور آخرکار وہ تاریخی دن آ ہی گیا، 6 مارچ 1957۔ اس دن گھانا آزاد ہوا۔ لیکن یہ صرف گھانا کی آزادی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے پورے افریقہ کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اس نے باقی غلام ملکوں کو دکھایا کہ دیکھو، آزادی ممکن ہے۔ اس کے بعد تو جیسے پورے براعظم میں آزادی کی ایک لہر چل پڑی۔ تو یہ تو تھی آزادی کی کہانی، لیکن گھانا کی پہچان صرف اس کی تاریخ اور سیاست سے نہیں ہے۔ اس ملک کا اصل دل تو اس کی ثقافت میں دھڑکتا ہے، جو بہت ہی رنگین اور زندگی سے بھرپور ہے۔ گھانا کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک قوم نہیں بلکہ کئی نسلی گروہوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اکان سب سے بڑا گروپ ہے، تقریباً 45%، لیکن اس کے علاوہ مولے، ڈگبون، ایوے اور بہت سے دوسرے گروہ بھی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی الگ زبان، اپنی روایات اور اپنی ثقافت ہے جو مل کے گھانا کو اتنا خاص بناتی ہیں۔ اور جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو گھانا نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ کیانٹے کپڑا جس کے رنگ ہی الگ کہانی سناتے ہیں، اینڈنکرا کی علامتیں جن میں گہری حکمت چھپی ہے، ہائی لائف اور ہپ لائف میوزک، اوزنٹو ڈانس، اور ہاں، مشہور زمانہ جولو فرائز۔
جس پر گھانا اور نائجیریا میں ہمیشہ ایک دوستانہ جنگ چلتی رہتی ہے کہ کس کا بہتر ہے۔ تو یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یہ گھانا کی پہچان ہے جو آج دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم کینٹے کپڑے کی بات کریں تو یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے، اسے آپ ایک بنی ہوئی کتاب سمجھ سکتے ہیں۔ سچ میں اس کا ہر رنگ، ہر ڈیزائن ایک مطلب رکھتا ہے۔ کوئی رنگ بہادری کی علامت ہے تو کوئی ڈیزائن ایک پرانی کہاوت سناتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جسے پہنا جاتا ہے، اور یہ گھانا کے لوگوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اچھا، ثقافت اور تاریخ تو ہو گئی، اب ذرا گھانا کی معیشت پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ آخر یہ ملک چلتا کیسے ہے؟ گھانا کی معیشت کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ ایک طرف اس کی روایتی طاقت ہے، کوکو اور سونا، جو صدیوں سے اس کی معیشت کا حصہ ہیں، اور دوسری طرف ماڈرن دور کے ستون ہیں، تیل، ٹیکنالوجی اور سیاحت۔ یہ ایک بہت ہی سمارٹ اپروچ ہے جو دکھاتی ہے کہ یہ ملک وقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی سب سے بڑی برآمدات دیکھیں تو 3 چیزیں سب سے اوپر ہیں۔ سونا، جس میں گھانا افریقہ کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، پھر ہے خام تیل جس کے بہت بڑے ذخائر ملے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے کوکو، جی ہاں وہی کوکو جس سے ہم سب کی پسندیدہ چاکلیٹ بنتی ہے، اور گھانا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کوکو پروڈیوسر ہے۔ ان سب کی وجہ سے آج کھانا کو ایک مڈل انکم ملک مانا جاتا ہے، لیکن کھانا یہیں رکنا نہیں چاہتا۔ اس کا ویژن بہت بڑا ہے، ایک نئی صنعتی قوم بننا جہاں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اکانومی کا بول بالا ہو۔ یہ ایک بڑا خواب ہے، لیکن کھانا اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی تب تک پائیدار نہیں ہوتی جب تک وہاں سیاسی استحکام نہ ہو۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گھانا جمہوریت کے میدان میں کیسا پرفارم کر رہا ہے اور اس کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بہت کچھ بتاتے ہیں۔ ایک ایسے خطے میں جہاں اکثر سیاسی اتھل پتھل رہتی ہے، گھانا استحکام کی ایک مثال ہے۔ افریقن گورننس انڈیکس میں 7ویں نمبر پر، اور نازک ریاستوں کے انڈیکس میں افریقہ کی سب سے کم نازک ریاستوں میں سے ایک ہونا، یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 1993 سے لے کر آج تک گھانا میں ایک مستحکم جمہوریت قائم ہے۔ یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو اقتدار بہت پرامن طریقے سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ چیز اسے پورے بر اعظم میں ایک رول ماڈل بناتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، آزادی اور انصاف کے اصول پر بننے والی اس قوم کے لیے آگے کیا ہے؟ گولڈ کوسٹ سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک مستحکم جمہوریت اور ایک متحرک ثقافت تک پہنچ چکا ہے۔ ہاں، آگے چیلنجز ضرور ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مغربی افریقہ کا یہ ستارہ مستقبل میں اور بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔